بائبل سب کے لیے بنیادی مطالعاتی سلسلہ کلام مقدس کی تعلیم مسیحی ایمان کی پختگی کے لیے ترتیب پادری پطرس یونس۔ گزشتہ سبق میں ہم نے بائبل کے تعارف کو سیکھا تھا اور اب بائبل کورس کا آغاز کریں گے جو کہ 3 کورسز پر مشتمل ہے۔ پہلا فاؤنڈیشن اسٹڈی سیریز، دوسرا انٹرمیڈیٹ اسٹڈی سیریز اور تیسرا کمپریہنسو اسٹڈی سیریز۔ اور آج ہم پہلے کورس کو سیکھیں گے۔ پہلا کورس 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ خدا اور اس کی الہیاتی قوت، دوسرا حصہ خدا اور دنیا بنیادی باتیں، تیسرا حصہ خدا اور دنیا یسوع مسیح کے حوالے سے، چوتھا حصہ خدا اور اس کے چنے ہوئے لوگ۔ تو آئیے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا حصہ خدا اور اس کی الہیاتی قوت پر مبنی ہے جو کہ 5 اسباق پر مشتمل ہے۔ پہلا سبق خدا کا وجود، دوسرا سبق خدا کا کردار، تیسرا سبق یسوع مسیح، چوتھا سبق پاک روح اور 5واں سبق فرشتے، شیطان اور بدروحیں۔ ان کے متعلق ہم اس حصے میں سیکھیں گے۔ پہلا سبق خدا کا وجود۔ بائبل کو سمجھنے کے لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کیسا ہے۔ یہ حصہ ہمیں بنیادی اصولوں کی تعلیم دیتا ہے اور ہم جان پائیں گے کہ خدا کتنا عظیم ہے۔ ہم سیکھیں گے خدا کا وجود۔ خدا کے وجود کے اس حصے میں ہم خدا کا اظہار، خدا کی ابدیت، خدا کی قدرت اور علم سیکھیں گے۔ خدا کا اظہار، خدا ایک ہے، خدا روح ہے، خدا ہر جگہ موجود ہے، خدا کا جلال عظیم ہے، خدا ایک ہے۔ کلام مقدس میں مرکز کی انجیل 12واں باب اور 29ویں آیت جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، یسوع نے جواب دیا کہ پہلا یہ ہے کہ اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ہی واحد خدا ہے۔ یوں ہم سیکھتے ہیں کہ خدا واحد ہے یعنی ایک ہے۔ خدا روح ہے۔ یوحنا کی انجیل 4 باب 24ویں آیت۔ خدا روح ہے اور اس کے پرستاروں کو لازم ہے کہ وہ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ خدا ایک روحانی وجود ہے، وہ جسمانی نہیں جیسا لوگ سمجھتے ہیں۔ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ اگر میں آسمان پر چڑھ جاؤں تو تو وہاں ہے، اور اگر پاتال میں اپنا بستر بچھا لوں تو تو وہاں بھی ہے۔ زبور 139 کی 8ویں آیت۔ خدا کا اظہار، خدا کا جلال عظیم ہے۔ خدا کی راہوں کا گیت گائیں گے کیونکہ خداوند کا جلال بڑا ہے۔ زبور 138 کی 5ویں آیت۔ خدا کی شان اس کے وجود کا ایک نمایاں پہلو ہے۔ در حقیقت اس کی موجودگی کو اس کے جلال کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ خدا کا جلال اس کے غیر معمولی کاموں کو ظاہر کرتا ہے جس سے اس کی عکاسی ہوتی ہے۔ خدا کی ابدیت۔ خدا ہمیشہ زندہ رہا ہے، خدا ہمیشہ زندہ رہے گا۔ خدا لا تبدیل ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، زبور 93 کی 2 آیت۔ زبور نویس کہتا ہے کہ اے رب تیرا تخت شروع ہی سے قائم ہے،
اور وقت ہونے سے پہلے ہی آپ موجود تھے۔ خدا ہمیشہ زندہ رہے گا، جس کا ذکر دانیل کی کتاب 4 باب اور 34ویں آیت میں ہے۔ نبوکت نظر نے کہا، تب میں نے انتہائی اعلیٰ خدا کی حمد کی، میں نے ہمیشہ اور ہمیشہ رہنے والے کو عزت اور وقار بخشا۔ خدا کا راج ہمیشہ کے لیے ہے اور اس کی بادشاہی ہر وقت جاری رہتی ہے۔ خدا لا تبدیل ہے۔ یعقوب کا خط 1 باب 17ویں آیت، ہر اچھا اور کامل انعام اوپر سے ہے اور خدا کی طرف سے ملتا ہے، وہ لا تبدیل ہے۔ خدا کی قدرت اور علم، خدا سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ خدا سب کچھ جانتا ہے، خدا مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ خدا حکمت کا منبع ہے۔ اگر کلام مقدس میں پڑھیں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، تو ایوب 42واں باب 2 آیت میں لکھا ہے، ایوب کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ناکام نہیں ہو سکتا۔ لوکا کی انجیل 1 باب 36 تا 38 آیت، خدا کے نزدیک کچھ بھی غیر ممکن نہیں۔ اگر آپ الشبا اور مقدسہ مریم کا ماں بننا جو ہے اس کو پڑھتے ہیں تو خدا کی قدرت اور علم، یوحنا کا پہلا خط 2 باب 20ویں آیت، خدا ہمارے ضمیر سے بڑا ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے جو اس کی حکمت اور اس کی قدرت کا بیان ہے۔ خدا مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ میں ابتدا ہی سے انجام کی خبر رکھتا ہوں۔ اس کا ذکر آپ یسایہ 46ویں باب کی 10ویں آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ خدا کی حیرت انگیز حکمت، ہمارا پروردگار عظیم ہے اور زبردست طاقت والا ہے، اس کی حکمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ زبور 147 5ویں آیت۔ جو آپ نے سبق دیکھا ہے، پڑھا ہے اور سنا ہے، بنیادی طور پر ہم نے اس بات کو اپنے ساتھ ڈسکشن میں رکھا کہ ہم خدا کے بارے میں جان سکیں کہ خدا کا اظہار جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے، اس کے وجود کو ہم کیا انسانی وجود کے ساتھ دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے یا اس کی الہیاتی قدرت کے سبب سے اسے جان پائیں گے۔ ہم نے کلام مقدس کے حوالوں سے، ریفرنسز سے اس بات کو سیکھا ہے کہ خدا کون ہے۔ آئیے چند سوالات اپنی مشق کے لیے اپنے ذہن نشین کریں، انہیں نوٹ کریں اور اپنی کاپی پر اس کا جواب لکھیں۔ پہلا سوال، اگر ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے تو ہم خدا سے کیسے تعلق رکھ سکتے ہیں؟ سوال نمبر 2، خدا کی شان کے بارے میں 2 مشاہدے لکھیں۔ سوال نمبر 3، اس حقیقت کو آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ خدا آپ کا مددگار ہے؟ سوال نمبر 4، جب ہم جانتے ہیں کہ خدا ہر کام کو کر سکتا ہے، کیا کوئی اور بھی ہے جس پر آپ بھروسہ کرتے ہوئے کہہ سکیں کہ وہ سب کر سکتا ہے؟ سوال نمبر 5، آپ کیسے محسوس کر سکتے ہیں کہ خدا سب جانتا ہے؟ کہ یہ آپ کو حوصلہ دیتا ہے یا آپ کے لیے چیلنج ہے؟ میرے عزیزو، جب آپ اس سبق کو پڑھ لیں تو ضرور کوشش کریں کہ دوسروں تک بھی پہنچائیں، اس ویڈیو کو شیئر کر کے۔ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والا ہر سبق جو ہے اس سیریز کے حوالے سے وہ آپ تک باقاعدہ پہنچ سکے۔ دوسرے سبق کے لیے خدا یسوع مسیح کی حفاظت میں آپ کو سونپتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ خدا کی مرضی ہوئی تو دوسرا سبق لے کر جلد آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گا۔ تب تک کے لیے خداوند آپ سب کا ہادی و رہنما ہو، آمین۔